بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے لاسٹ لیکچر میں حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم کا جو ان کا فحش عمل تھا، ان کے اندر جو بہت بہت بری بے حیائی آئی تھی ان کے اندر، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور وہ یہ تھا کہ ان کے اندر جو ہے وہ جنس پرستی جو ہے وہ بہت زیادہ کامن ہو گئی تھی، انہیں ہومو سیکشولیٹی بہت زیادہ کامن ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی ہم نے قصے پڑھے ہیں قوموں کے ڈفرینٹ، تو ہم نے اس میں یہی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے زیادہ دردناک اور غضبناک عذاب عطا کیا ہے نا، عذاب نازل کیا ہے، وہ قوم لوط کے اوپر کیا ہے ان کی بے حیائی کی وجہ سے۔ اب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی، جن سے ان کے جو منہ ہیں، ان کے جو سر ہیں، وہ بالکل مسخ ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو زلزلہ، ان کے اوپر اتنا زیادہ شدید زلزلہ آیا کہ وہ سارے، جیسے آپ ایسے سمجھیں کہ ایک بوتل کو آپ ہاتھ میں پکڑا ہے آپ نے، بوتل کو اس میں پانی ہے اور آپ اس کو زور زور کے شیک کر رہے ہیں، تو وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شیک کیا، اور اس کے بعد ان کے اوپر جو ہے وہ پتھروں کی بارش ہوئی، اور 7 بڑے عذاب ان کے اوپر اکٹھے آئے، ایک کے بعد ایک عذاب آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عذاب جو ہے وہ قوم لوط کے اوپر عطا کیا، نازل کیا، ان کی بے حیائی کی وجہ سے، ان کی غلیظ گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس طرح کے جتنے بھی مجرم ہیں ان کا کوئی بھی انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہو سکتا، اور ان کو کبھی بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا، سمپل سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو احکامات نازل کیے، ٹھیک ہے، جس جس قوم نے ان سے منہ موڑا ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب آ گیا۔ ہمارے اندر انتہائی دکھ کی بات ہے کہ ہمارے اندر پچھلی ساری امتوں کے سارے گناہ موجود ہیں، لیکن صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت للعالمین بن کے آنا ہی ہمارے لیے جو ہے وہ ابھی تک کسی عذاب کے نہ آنے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو تو صحیح، ان لوگوں نے جنہوں نے بے حیائی کی تھی، ان کا میں نے انجام کیسا کیا۔ ہمیں ابھی یہ چیزیں کامن جو ہے نا، ہمیں یہ چیزیں ابھی اتنا بودر نہیں کرتی، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے لاسٹ لیکچرز میں جو یہ چیز ڈسکس کی کہ اب یہ چیز اتنی زیادہ پھیل رہی ہے، کامن ہو رہی ہے آہستہ آہستہ۔ ہم نے دیکھا پہلے کارٹونز میں بھی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے کلچر کو کامن کیا گیا، اور اس کے بعد اب کارٹونز کے اندر جو ہے وہ ہومو سیکشولیٹی بہت زیادہ کامن کر دی گئی ہے، یہاں تک کہ ابھی جو ہے وہ ابھی جون کے اندر جو ہے کوئی کارٹون ریلیز ہو رہے تھے، اور کوئی کارٹون جو ہے وہ ریلیز ہونے تھے، اور وہ پورے جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں ان میں وہ بین کر دیے گئے، کیونکہ ان کے اندر جو ہے کارٹونز کے اندر، آپ امیجن کریں کہ بچوں کو کیا چیزیں سکھا رہی ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ ایک ہومو کپل تھا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہم بچوں کے دماغوں میں کیا چیز انکلکیٹ کر رہے ہیں کہ پہلے آپ نے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر کامن کر دیا، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں پہ ابھی ہومو سیکچولیٹی اتنی پیک پہ نہیں ہے، لیکن سٹارٹ ہو گئی ہے۔ ہم عورت مارچ کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی گلیز اور گھٹیا حرکتیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ وہاں پہ سلوگنز ہیں کہ آپ جو ہے وہ انسان کا اپنا جسم ہے، وہ جس طرح سے مرضی اس کی خواہشات کو پورا کرے، جس کے ساتھ مرضی پورا کرے۔ تو یہ چیز ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے زیادہ غضبناک عذاب جن کے اوپر نازل کیا گیا وہ قوم لوط ہے، اور وہ ان کی بے حیائی کی وجہ سے ان کے اوپر آیا تھا۔ اور آج ہمارا معاشرہ بے حیائی کی وجہ سے تباہی کے اوپر ہے۔ آپ چاہے اس بات کو مانیں چاہے نہ مانیں، ہم اس بات کو رو رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ 213 کا ہو گیا ہے، پیٹرول 230 کا ہو گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے گا اگلے کچھ عرصے میں، کچھ دنوں میں پیٹرول 270 کا ہوگا، میں آپ کو لکھ کے دیتی ہوں ہوگا، اور حالات اس سے زیادہ ورس ہوں گے۔ اور یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمارے اوپر نون لیگ بیٹھی ہے، یہ پی ٹی آئی بیٹھی ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جیسی عوام ہے ان کے اوپر ویسے حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ ہم میں سے آج ریڈی والے سے لے کے صدر تک سارے کرپٹ ہیں۔ ہم میں سے کون بندہ ہے جو جھوٹ نہیں بولتا؟ ہم میں سے کون سی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم اتنے عرصے سے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ہمیں آلموسٹ 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا یہ کلاس چل رہی ہے۔ آپ دیکھیے ہم جو ہے وہ 9ویں سپارے پہ آ گئے ہیں، ہم جو ہے سورہ الاعراف پہ آ گئے ہیں، ہم نے اب تک کتنی قوموں کے واقعات پڑھے ہیں، ہم نے کیا کچھ نہیں پڑھا کہ ان کے اندر اس فلانی قوم کے اندر یہ تھا تو ان کے اوپر اس وجہ سے عذاب آیا، اس قوم کے اندر یہ تھا اس کے اوپر عذاب آیا۔ آج پریزنٹ دور میں پچھلی ساری امتوں کے سارے گناہ ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے اوپر عذاب نہیں آ رہا۔ اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک جو میں نے پہلے بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی اللہ سے کہ میری قوم کو اس طرح سے ختم نہ کیا جائے جس طرح پچھلی امتوں کو کیا گیا تھا، اور دوسرا یہ کہ اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، لیکن جب اللہ نے اپنی رسی کھینچی نا، اور جب اللہ کی لاٹھی جو ہے نا وہ پڑتی ہے تو وہ بہت بے آواز ہوتی ہے، لیکن سمجھ آ جاتی ہے۔ آج ہم جو ہر بندہ رو رہا ہے کہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، فلانا ہو گیا، ڈھمکانا ہو گیا ہے،
جو ہے نا وہ یہ ہو گیا ہے، گھی کا پیکٹ 800 روپے کلو کا لیٹر ہو گیا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا ہے. تو یہ سب کچھ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے. یقین مانیے واللہ میں آپ کو لکھ کے دیتی ہوں یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے. کیونکہ اللہ نے قرآن پاک پہ ارشاد فرمایا ہے کہ جیسی عوام ہے ویسے حکمران ہے. اور جو دیکھیں کچھ ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو انڈیویجولی ہمیں جو ہے نا جس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے، لیکن جب عوام کے گناہ نیشنل لیول پہ یا آپ دیکھیں اجتماعی طور پہ اگر کوئی گناہ ہو جاتے ہیں نا، جیسے اب ہم دین سے دور ہو گئے ہیں، 90% عوام نماز نہیں پڑھتی، ٹھیک ہے، 95% عوام ہماری زکوٰۃ نہیں دیتی، جھوٹ ہم میں سے 100% بندہ بولتا ہے، دھوکہ ہم میں سے 100%. آپ دیکھنے گھر میں کام کرنے والی ہے نا، اس کو بھی جہاں موقع ملتا ہے وہ ڈنڈی مار لیتی ہے. ہم کیسے آپ کو کہہ دوں کہ ہم لوگ بہت دودھ کے دھلے ہیں اور یہ سارا کچھ صرف اس وجہ سے کہ ہمارے اوپر نون لیگ بیٹھی ہے یا پی ٹی آئی بیٹھی ہے. یہ سب جھوٹ ہے. یہ سب کا سب جو بھی چیزیں یہ سب کے سب ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمارے لیے پر ہے. آج ہم پوری مسلمان امت مل کے اگر دین کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش بھی شروع کر دیں، میں آپ کو لکھ کے دیتی ہوں واللہ ہی ہمارے حالات چینج ہو جائیں. لیکن یہ صرف تب ہوگا جب ہم اللہ کی رسی کو تھامیں گے اور اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کریں گے. آیت نمبر 85